اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے کہ میں نے کسی محنت کا کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگا، لیکن اللہ کے حکم سے میں خود ابھی بھی نہیں مانگ رہا، لیکن اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ امت سے کہیں کہ میں تم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میری اولاد کے بارے میں اچھے طریقے سے رہنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنی طرف سے کہا، اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کی اولاد اتنی عظیم ہے، اتنے اونچے لوگ ہیں، اتنے بابرکت ہیں، اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ پاک لوگ، اللہ نے ان کو پاک بنایا ہے، اللہ نے ان سے ہر طرح کی برائی کو اور ہر طرح کی گناہ کی نجاست کو دور کیا ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ آپ فرمائیں کہ ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ میں مطالبہ کرتا ہوں تم سے۔ کسی محنت کا بدلہ نبی نہیں مانگتے، لیکن اس چیز کا بدلہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ یہ تم سے تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری اولاد کے بارے میں اچھے طریقے سے رہنا۔ لیکن امت نے کیا کیا ہے؟ ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے بارے میں اگر کتابیں اٹھا کر دیکھا جائے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ یزید کے حامیوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا۔ یزید ختم نہیں ہوا، یزیدیت بھی قیامت تک باقی ہے، حسینیت بھی قیامت تک باقی ہے، خیر بھی قیامت تک ہے، شر بھی قیامت تک ہے، ایمان بھی قیامت تک ہے، کفر بھی قیامت تک ہے، ہدایت بھی قیامت تک ہے، گمراہی بھی قیامت تک ہے۔ اسی طریقے سے یہ نظریے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ابن زیاد نے، بدبخت نے، جب سر کو کاٹ دیا اور پھر اس سر کو لے کر یزید کے دربار میں جانے کے لیے، چونکہ دور تھا دربار، سفر تھا کافی سارا، اس سر کو لے کر جا رہے تھے، ایک جگہ راستے میں پڑاؤ کیا۔ جب ٹھہر گئے تو وہاں ایک دیوار تھی، اس دیوار پر لکھا ہوا دیکھا، کیف ترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ ایسے لوگ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی امید کیسے رکھتے ہیں جنہوں نے انہی کے نواسے کو قتل کیا ہے؟ کس منہ سے جائیں گے اللہ کے نبی کے سامنے؟ کیسے امید رکھیں گے؟ تو وہ تھوڑا سا حیران ہو گئے کہ یہ شعر لکھا کس نے؟ لوگوں کو بلایا، آ جاؤ سارے۔ ظالم آدمی تھا، کس نے لکھا ہے یہ شعر؟ تو وہاں کے بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے کہا یہ ہم نے نہیں لکھا، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت بھی یہ لکھا ہوا تھا، یہ تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے اس دیوار پر، ابھی واقعہ ہوا نہیں تھا، پہلے سے اللہ نے لکھ دیا۔ یزید کے دربار میں جب مبارک سر پہنچا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا دربار میں، ہر طرح کے لوگ بٹھائے ہوئے تھے اس بے حیا نے۔ ایک عیسائی کہنے لگا کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہوئے تھے اس کا ایک کھر ہمارے پاس موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کھر کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی سواری جو ایک حرام جانور ہے، گدھا ہے، جو اس کے پاؤں کے نیچے کھر لگتا تھا، وہ لوہے کا وہ کڑا سا لگتا تھا، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ صندوق میں بند کر کے اپنے گرجے میں رکھا ہے، سال میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تم کیسے لوگ ہو؟ ابھی تو آدھی صدی گزری تھی کہ تم نے نمازوں کو قتل کر دیا۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس بات کو۔ ایک کھر کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جہاں یہ واقعات ملتے ہیں کہ اس امت نے بھی ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے، وہاں یہ تلخ حقیقت بھی ہے کہ امت نے ظلم پر چلے ہیں تو بہت آگے نکلے ہیں، دین کو نقصان پہنچایا ہے تو بہت زیادہ پہنچایا ہے، ستیہ ناش کیا ہے دین کا، کسی باہر والے نے نہیں، خود مسلمانوں نے کیا ہے۔ ہم خود دین کو نقصان پہنچانے والے سب سے زیادہ ہم ہیں، باہر والے اتنا نہیں پہنچاتے جتنا ہم پہنچاتے ہیں۔ مسجدوں کو نقصان باہر والے کم پہنچائیں گے، ہم زیادہ پہنچاتے ہیں۔ کبھی اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈال کر یہ سوچا کریں اس بات کو، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہم سب گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہوں گے، اللہ ستاری فرمائے۔ یہ کوشش کریں کہ یہ گناہ ہمارے سامنے ہمارے نامہ اعمال میں نہ ہو کہ اس بے حیا نے دین کو نقصان پہنچایا تھا،
اس کی وجہ سے اتنے لوگ اسلام سے رکے رہے، اس کی وجہ سے فلاں 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 بندے نے دین سے دوری اختیار کی، اس بندے کی وجہ سے فلاں آدمی نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، اس آدمی کی وجہ سے فلانے نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ گناہ نامہ اعمال میں نہ لے کر جانا۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، عقائد کے اعتبار سے گناہ ہیں، معاملات کے اعتبار سے گناہ ہیں، دیکھنے کے آنکھوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، ہاتھوں کے ہیں، پاؤں کے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک ہم گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ معاف کر دے ہم سب کو، لیکن یہ کوشش کرنا کہ قیامت والے دن یہ گناہ نہ ہو۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں جو دین کے لیے رکاوٹ بنے گا اس کو عذاب نہیں، جہاں سب کے عذاب ختم ہو جائیں گے اس کے اوپر کا عذاب میں نے اس کو دینا ہے۔ جیسے نبی کی شان سب سے اونچی، اس لیے کہ وہ دین کو سنوارنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، دین زندگیوں میں لانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ بے حیا اور بدبخت آدمی جس کی وجہ سے دین زندگیوں سے نکل گیا، جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے مسجد چھوڑ دی، قیامت والے دن اس آدمی کی سزا سب سے زیادہ ہونی ہے۔ بڑے بڑے گناہ ہیں ہمارے پاس، یہ گناہ نہ لے کر جائیں ہم میں سے کوئی آدمی کہ ہماری وجہ سے کوئی آدمی مسجد سے دور ہو جائے، ہماری وجہ سے کوئی آدمی دین سے دور ہو جائے، ہماری وجہ سے کوئی آدمی قرآن سے دور ہو جائے، اچھی زندگی سے دور ہو جائے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور ہو جائے، یہ گناہ کوئی نہ ساتھ لے کر جائے۔ تو سب سے پہلا یہ گناہ جو شروع ہوا وہ تکفیر صحابہ سے ہوا، اہل بیت پر ظلم ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان گئی۔ اہل بیت جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر تھا، صرف 82 آدمی، صرف 82 آدمی، 24,000 یا 22,000 کا لشکر دوسری طرف، 82 آدمی جس میں بچے بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں۔ ان 82 میں 70 سے زیادہ شہید ہوئے، اور جو اہل بیت کے افراد تھے وہ 34 تھے، 34 بندے اہل بیت کے شہید ہوئے ہیں کربلا کے اندر۔ کون سی کفر کی لڑائی تھی؟ کیا ملا ہے ان لوگوں کو سوائے دین کو نقصان پہنچانے کے؟ تو وہ عیسائی تھا، اس نے کہا ایک کھر ہے، ہم اس کی اتنے عرصے سے اس کا ادب کرتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان میں 70 پشتیں ہیں، میں 70ویں پشت میں ان کی اولاد میں سے ہوں، 70ویں پشت میں۔ اور آج بھی اگر میں یہود کے کسی گھر میں چلے جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کسی کے سامنے بات کروں تو میرے سامنے کوئی آنکھیں نہیں اٹھاتا، صرف اس لیے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ تم کیسے لوگ ہو؟ آدھی صدی گزری اور تم نے اللہ کے اپنے نبی کے نواسی کے ساتھ یہ کچھ کر دیا۔ حضرت امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کسی کا مہمان بن گیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ کون آدمی ہے۔ اس زمانے میں ریسٹورنٹ ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، کہیں مسافر جاتا تھا تو کسی کے گھر میں مہمان بن جاتے تھے۔ میں کسی شہر میں گیا، وہاں ایک آدمی نے میری مہمانی کی، میں اس کے گھر ٹھہر گیا۔ رات کو باتوں میں نے کہا کہ جو بندے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ذرا سا بھی جس کا حصہ ہے اس کو بہت بری موت آئی ہے۔ تو وہ میزبان جو تھا اس نے کہا کہ نہیں آپ کی بات غلط ہے، میں بھی شریک تھا اس میں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو سدی کہتے ہیں کہ میں نے بڑی حیرت سے اس کو دیکھا کہ اس نے کتنا منہ پھٹ آدمی ہے، کیسے اس نے ایک دم کہہ دیا۔ بس یہ کہنے کے بعد ایک لمحہ ہی گزرا تھا کہ وہ چراغ ٹمٹمانا شروع ہوا، یہ اٹھا چراغ کو درست کرنے لگا، اس کی آگ اس کو کپڑوں کو لگ گئی۔ اب یہ بھاگا دریائے فرات قریب تھا، وہاں جا کر اس نے ڈبکی لگائی، ڈوب کر مر گیا، اسی وقت اس کی موت مقدر ہو گئی۔ اللہ نے ڈھیل دی تھی، اللہ ڈھیل دیتے ہیں جب تک اللہ چاہتے ہیں۔ مجرم لوگ بچا نہیں کرتے، ڈھیل اور چیز ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل کا معاملہ ہوتا ہے، توبہ کر لے، اللہ مہربان ہے، توبہ کر لے، نہیں بندہ کرتا تو آخر پکڑ لیتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ ڈھیل دیتے ہیں اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پکڑتے ہیں نا
پھر کسی ظالم کو چھوڑا نہیں کرتے. ہماری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کے ہاتھوں سے لوگ چھوٹ کر بھاگ جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاتھ سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا. منصور ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کا دھڑ انسانوں جیسا تھا، اس کا چہرہ خنزیر جیسا تھا، چھپ کر رہتا تھا. میں نے اس سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جی اور کچھ نہیں، میں تو پتہ نہیں میرے دل کے اندر نفرت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کی، اور میں جو ہے بطور وظیفہ کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کہتا اللہ ان پر لعنت کرے، اللہ یہ الفاظ میں کہا کرتا تھا. کوئی نقل کفر کو اللہ ایسے کلمات سے محفوظ فرمائے. ایک رات خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ تشریف فرما ہیں. حضرت حسن نے مجھے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، نانا جان یہ بندہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے. آپ نے وہیں سے تھوک دیا. اس کے فوراً بعد میں سب اٹھا ہوں تو میرا چہرہ خنزیر جیسا تھا.